بیٹھا نہیں رہنا, اسی خدا دے کلام نو شیئر کردیا رہنا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ بیج بونے والا بیج بوتا ہے, اور بونے والا خدا کے کلام کے مطابق کلام بوتا ہے. ٹھیک ہے, اور جس سے آپ کلام کریں گے وہ کلام کبھی بھی جو ہے نا وہ بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا, کیونکہ آپ کلام نہیں کر رہے, خدا کلام کر رہے ہیں. لیکن کب جب آپ اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ خدا ہم تیرا کلام آگے لے کر جا رہے ہیں, تو کلام ہی آگے جائے گا. ٹھیک ہے, آئے خدا کے خادم کو پاسٹر پرویز اقبال کو ویلکم کرتے ہیں. پاسٹر ویلکم کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں خدا کے خادم یہاں سامنے آتے تو پھر میں ان کا تعارف کرواتا ہوں. گریٹ مین آف گاڈ, ویری ہمبل پرسنالٹی, اور عرصہ دراز سے خدا کی خدمت کر رہے ہیں, اور بہت ہی ایکٹیو خدا کے خادم ہیں. اور ان کو آپ بلکہ ان کے نام سے آپ سب واقف ہی ہیں, اور ان کے کاموں سے بھی واقف ہی ہیں. خدا کے خادم نے بہت ہی ایسے گیتوں کی دنیا بنائی, گیت لکھے, اور خدا نے بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے. آج بھی ہم ایک ان کا گیت سنیں گے, لیکن وہ سرپرائز ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, کون سنائے گا وہ سرپرائز ہے آپ کے لیے. عاشر بھائی کو تو آپ نے گیت گاتے ہوئے سنا ہے. ان کے جو عاشر بھائی نے گیت گائے ہیں وہ انہی نے لکھے ہوئے ہیں, اور عاشر برادر کے لیے, سونیا کے لیے, یہ ایز عاشر کے لیے پیرنٹ ہی ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم آج ویلکم کرتے ہیں آپ کو, آپ کی فیملی کو پاسٹر جی اپنے درمیان. میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں, میں چھوٹا سا خادم ہوں, جننے کہ مینوں آندے نے میں تھوڑی عزت دے وچ کہتے ہیں. ہاں جی بالکل, گاڈ بلیس یو. تھینک یو پاسٹر جی, تھینک یو. اس کے باپ نے دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور چوما. اس کے باپ نے دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور چوما. اور پھر ایک جگہ ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. مسیح ذوالجلال کے القادر نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں. میں ہالینڈ سے پاسٹر پرویز اقبال آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں. شکر ادا کرتا ہوں اس قادر خداوند کا جس نے یہ ممکن کیا کہ آج ہم سب مل کر خداوند کے کلام کو دیکھتے ہیں, خداوند کے خادم کے وسیلے سے خداوند کی باتوں کو سنتے ہیں. اور مجھے جو لمحات, جو وقت دیا گیا ہے وہ آج کے حوالے سے بات کرنا ہے, فادرز ڈے کے بارے میں. تو ہم دیکھیں گے کہ کلام مقدس میں ہم کن ایسی معزز شخصیات کا ذکر کرتے ہیں, ذکر سنتے ہیں, ذکر پڑھتے ہیں, جنہیں اس کلام کا حصہ بنایا گیا, وہ بنے ہیں اور کیوں ہیں. وقت بہت کم ہے, بہت مختصر اس پر بیان کروں گا, لیکن اس کا تفصیلی پیغام وہ شام کی عبادت میں ہوگا. پاسٹر جی کو پتہ ہے کہاں پر, مجھے نہیں پتا. اینیوے, سب سے پہلے اپنے بارے میں تھوڑی سی گزارش کر دوں. پاسٹر نے جو کچھ بتایا خداوند کا فضل ہے, مجھ میں کچھ نہیں. خداوند نے لکھنے کا توڑا دیا ہے, گیت لکھتا ہوں. خداوند کے عطا کردہ گیتوں میں سے اب تک کم و بیش 700 گیت خداوند نے عطا کیے ہیں جو میں نے لکھے ہیں, اور تقریباً 93-94 گیت ہیں جو مختلف چینلز پر ریلیز ہو چکے ہیں, اور انڈیا سے, پاکستان سے مسیحی پرستاروں نے اسے گایا ہے. فادرز ڈے, جن دو حوالوں کا میں نے ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ باپ نے دوڑ کر اسے گلے لگا لیا, اور پھر کیا کچھ ہوا ہم سب جانتے ہیں. ہمارے لیے یہ سٹوری, یہ کہانی, یہ بات بالکل نئی نہیں ہے. یہ ایک دنیاوی پہلو ہے. پہلے روحانی پہلو کی طرف جاؤں گا. یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. پریز گاڈ. اور یہ کب آواز آئی, کیوں آواز آئی, ہم جانتے ہیں کہ جب ہم خداوند کی راست بازی کو پورا کرتے ہیں, جب ہم خداوند کے حکموں کو پورا کرتے ہیں, جب ہم خداوند کی بات کو
मनोअन पूरा करते हैं, then Lord says, he is my child, she is my child, I am proud of him, of her. वो वहां आवाज खत्म नहीं हो गई थी, वो आवाज जिंदा है, वो आवाज आज भी सुनी जाती है, वो आवाज आज भी कही जाती है, मेरे लिए, आपके लिए। क्या हम उस आवाज को सुनते हैं? जस्ट खुदावंत की शान में थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए। वो आज भी हमें कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हम खुदावंत के लय पालक भी पास्टर जी ने बड़ी खूबसूरती से बताया, हम खुदावंत के शागिर्द भी कहलाने में बड़ा फख्र महसूस करते हैं, लेकिन जब बात इस आवाज के आने की आती है तो फिर हम बड़े पसोपेश से काम लेते हैं। जबकि इस आवाज के आने से पहले का जो अमल है, जब तक हमारी जिंदगियों में ये अमल पूरा नहीं हो जाता, मेरे अजीजों, हम खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकते। लिखा है देख भी नहीं सकते, दाखला एंट्री बहुत बाद की बात आती है। हम खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकते। ये एक रूहानी पहलू है। जब हम खुदावंत की रास्तबाजी को पूरा करते हैं तो ये देखिए, मैं पास्टर जी को पता है, हमें अक्सर इन हालात का, ऐसे अल्फाज, ऐसी आर्गुमेंट्स का, ऐसी तारीफ या तनकीद का सामना होता है, सुनना पड़ती है कि एक को हम जब किसी एक की जिंदगी में काम होते हैं तो फिर हम उसे बड़ा मक्खन पानी लगा के पेश करते हैं, बड़ा जश्न करते हैं, बड़े वो जी मैं दुआ की थी, सी बंदा ठीक हो गया। बट द पर्सन हु हील्ड इज नॉट मी, द वन हु इज वर्किंग इन मी, ही इज द लायबल टू बी ऑनर्ड। वो इज्जत के लायक है, वो तमजीद के लायक है, वो सताइश के लायक है, न कि हम। जब ये बात आती है तो मेरे अजीजों फिर हम अपने आप को आगे करते हैं, लेकिन जब रास्तबाजी की बात आती है, जब खुदा के हुक्मों को पूरा करने की बात आती है, तो फिर हमें अपने मामू, चाचू और खानदानी रवायात और उनके इज्जत व एहतराम का ख्याल आ जाता है। हियर वी स्टार्ट्स बुत परस्ती। जब हम खुदा को पीछे करके किसी और को आगे करते हैं, बुत परस्ती एक अलग पहलू है, मैं मतलब से हटना नहीं चाहता, कि जब हम खुदा के अगेंस्ट किसी और को अहमियत देते हैं, दैट इज सिमिलर टू बुत परस्ती। मेरे अजीजों, आज फादर्स डे है। मैं इस कलीसिया में मौजूद उन तमाम मोहतरम को जो इस दर्जे तक पहुंचे हैं, फादर डजंट मीन्स दैट आई हैव 3-4 चाइल्ड देन आई एम फादर। The one you are leading, one you are guiding, one you are acting as a father there as well. Am I right, Pastor Ji? It's your kindness, Pastor Ji. Thank you very much. God bless you. उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि खुदावन ने ये फजल बख्शा है। It's not me. It's not myself. It's not my power. It's not my abilities. But the Lord is doing all such things to me, through me, for glorify him, for glorify him. God created us कि हम उसकी सताइश करें। बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति हुई। बस पास्टर जी, ये हमारे ख्वाहिशों के होता है कि हमें बड़े वक्त के शिकंजे में जकड़ दिया जाता है, वरना कहने को बड़ा कुछ होता है। जब हम कलाम मुकद्दस में उन शख्सियात के बारे में सोचें जो एक मिसाली बाप रहे हैं, जिन्होंने अपनी औलाद के लिए अपने खुदावंत को अहमियत दी, तो सबसे बड़ा नाम इब्राहिम का आता है, जिसे एक उम्र के बुढ़ापे के हिस्से में खुदा ने एक औलाद अता की। एंड देन God asked him, I want him back.
اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کر دے. کیا میں اور آپ آج خداوند کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اٹس ناٹ اینف. پاسٹر جی نے کہا ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر اتوار کو چرچ آئیں اور خدا کی عبادت کریں، پرستش کریں، بٹ کہتا ہے کہ زیادہ مجھے خداوند خداوند کہنے والے ہم جانتے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں. اٹس ناٹ نیو. وی تھینک گاڈ کہ خدا کا یہ کلام ہمارے ساتھ ہے. کل رات کو جب ہم میں بیٹی کے ساتھ بیٹھا تھا، ہم آپس میں بات کر رہے تھے، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ ہم میں سے اٹھا لیا جائے گا. اسحاق کی قربانی کی بات آتی ہے. یہی پر ایک بیٹا ہوتے ہوئے اسحاق کی فرمانبرداری کی بھی بات آتی ہے. اسے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگر ابراہیم کی یہ قربانی تاریخ کا حصہ بنی تو اس میں اطاعت اسحاق کی بھی ہے. ہی واز ینگ مین. وہ اس وقت اپنا ہاتھ چھڑا کے اپنے بوڑھے باپ سے بھاگ سکتا تھا، بٹ ہی ڈڈ دا ول آف دا لارڈ. کیوں؟ کہ اس نے دیکھا کہ میرا باپ آسمانی باپ کا تابعدار ہے. آئی شوڈ بی مائی فادر. کلام میں لکھا، میرا گیت بھی تھا کہ خدا سے پیار کا وعدہ تو اس کا جھوٹا ہے جو اپنے بھائی سے ناراض ہو کے روٹھا ہے. ہم باپ کو تو کہیں کہ ابا کی پتا تینوں، اور کہے کہ لارڈ آئی لو یو فرام آل مائی ہارٹ. از دیٹ ٹرو؟ جسے دیکھا ہے، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم اسے اگر پیار نہیں کرتے، اس کی وہ مقام نہیں دیتے، اسے وہ عزت نہیں کرتے، تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں چھوڑ دے التار پہ، چھوڑ دے آلٹر پہ اپنا نذرانہ، پہلے جا کر اپنے بھائی سے ملاپ کر. ہاؤ گریٹ از گاڈ. ایک اور باپ کی طرف چلتے ہیں کلام مقدس میں سے. یوسف، ہمارے خداوند کا زمینی باپ. ہی واز سچ اے لائل پرسن. خدا کا حکم آتا ہے اسے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس لے آنے سے مت ڈر، اور لکھا ہے کہ اس نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا. ایسے ان ایکسپیکٹڈ ڈریمز، ایسے انہونے خواب جب ہماری زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں تو اسی وقت آنکھ کھل جاتی ہے. موسٹلی ایسا ہوتا ہے. ہی ووک اپ، وہ اٹھا، اور کلام کہتا ہے نٹ می کہ اس نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا اور اپنی منگیتر کو، اپنی بیوی کو اپنے پاس لے آیا. پھر اس نے پرورش کی. کلام کو اٹس ریئلی امیزنگ. یوسف بڑھئی کا کام کرتا تھا، لکڑی کا ترخان جسے ہم کہتے ہیں، اور پھر اسی لکڑی کی بنی صلیب پر ہمارے خداوند یسوع مسیح کو. وفاداری. اور اب اس شخصیت کے، یوسف کے جو زمینی، جو دنیاوی بیٹا ہے، اس کی وفاداری کی بات کریں تو اس سے تو تاریخ میں کوئی مثال ہے ہی نہیں، نہ کوئی ملے گی. اگر اس نے مجھے اور آپ کو کہا کہ جان دینے تک وفادار رہے، فرسٹ ہی ریمینڈ لائل. وہ جان دینے تک خود بھی وفادار رہا. ہم کتنے وفادار ہیں؟ اور بہت سی شخصیات ہیں. داؤد نبی جو بادشاہ بنا، اس کی بات کو دیکھیں تو میرے عزیزو، بہت ساری باتیں ہیں، وقت کم ہے، میں تھوڑا سا دنیاوی پہلو کی طرف آتا ہوں. جتنا کلام مقدس کا تذکرہ اہم ہے فادرز ڈے کے حوالے سے، اتنا ہی دنیاوی تذکرہ میں سمجھتا ہوں اہم ہے. ضروری نہیں کہ آپ اس سے متفق ہوں. آج اس کے باپ نے دوڑ کر اسے گلے لگا لیا. ایک بیٹا جو سب کچھ لے کر چلا گیا. آج سوچئے تمام بیٹے بیٹیاں، سوچئے کہ آج فادرز ڈے ہے، میرا باپ انتظار کرتا ہوگا دروازے پر، انتظار میں ہوگا کہ میرا بیٹا، میرے بچے آج
مجھے ملنے آئیں گے. کیا آپ نے ایسا کیا؟ اگر نہیں جا سکتے, دیر آر مینی ویز. کیا آپ نے اپنے پاپا کو کال کی؟ اگر نہیں کی تو پہلی فرصت میں کیجئے. پتہ نہیں اگلے سال وہ نہیں ہے یا اگلے سال ہم نہیں ہیں. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. ایک چھوٹی سی بات آئی, ایک شخص بڑا شراب پیا کرتا تھا, تو اس کے بیٹے کی شادی تھی. تو اس کے خدا کے خادموں نے, خدا کے لوگوں نے اسے کہا کہ چھوڑ دو جی, کیڑے کمچ پہ آؤ. کہتا بس جی میرے منڈے دی شادی ہو جائے پکا میں چھڑ دینا. اور اسے اپنے بیٹے کی شادی بھی دیکھنا نصیب نہ ہوئی, اور وہ اس دنیا میں نہیں رہا. میں ہر کسی کو نہیں کہتا کہ خداوند میں سو گیا ہے. خداوند میں سونا آسان نہیں ہے. خداوند میں سونا کوئی انگلیوں پر چٹکیوں بجانے کا کھیل ہے. خداوند میں سونا اس ایک بڑے آگ اور کانٹوں کے سفر پر سے گزر کر سونے کی بات ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں لفظوں کی گیم ہے. شاید میں بڑا سنجیدہ ہوں. کہتے ہیں شاعر حضرات یا جو ادیب یا جو لکھنے لکھانے سے وابستہ ہوتے ہیں بڑے نرم گوشہ رکھتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے پاسٹر جی جب میں لکھتا ہوں, سوشل میڈیا پر پڑھتا ہوں کہ ہم بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کی اطلاع کرتے ہیں کہ میرا فلاں, میرا عزیز, میری بیوی, میرا بھائی, میرا باپ خداوند میں سو گیا ہے. او بھائی کس بات کا افسوس ہے؟ خداوند میں سویا ہے اور آپ کہہ رہے ہو جی مجھے افسوس ہو رہا ہے. ریجوائس, تمہارا اجر آسمان پر بڑا ہے. ہمارا اجر آسمان پر بڑا ہے. اگر ابھی تک آپ نے تمام بیٹے بیٹیاں جو یہاں سن رہے ہیں, جو لائیو سن رہے ہیں, جو بعد میں سنیں گے, اپنے پاپا کو فون کیجئے. ہی از ویٹنگ, ہی از ویٹنگ. بہت ساری ایسی باتیں ہم اپنی زندگیوں میں خداوند کے لیے دیکھتے کر سکتے ہیں. میری دعا ہے اس چرچ کے لیے. بہت سی باتیں پاسٹر جی کی جا سکتی ہیں, آئی ایم کانشیس, لیکن مجھے ٹائم کا احساس ہے. بٹ ریسٹ آئی ول اسپیک آن ان دا ایوننگ. ہم اپنے خداوند سے محبت کا حقیقی مظاہرہ تبھی کر سکتے ہیں جب ہمارے تعلقات اپنے دنیاوی رشتوں کے ساتھ بحال ہیں. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے, ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں محبت کرنی ہے. محبت ہر ایک چیز کو ڈھانپ لیتی ہے. وہ باپ تھا جس کا بیٹا سب کچھ لے کر چلا گیا تھا. Still he loved him. Still he was waiting that one day he will come. کتنا بڑا جشن ہوا اس کے آنے پر. Although بڑے بیٹے نے کیا وہاں پر وہ بال اٹھایا, that is something else. لیکن ویسا ہی جشن ہمارے آسمانی باپ کی بادشاہی میں ہوتا ہے جب کوئی ایک بھٹکا ہوا دوبارہ اسے آ کے کہتا ہے, Lord, here I am. Accept me who I am and cleanse me. مجھے پاک کر, اپنے جلال سے بھر اور اپنے لیے استعمال کر. بس جی دعا کرنا چاہوں گا کلیسیا کے لیے. تھینک یو فادر. خدا باپ میں آپ کی پاک حضوری میں جھکا ہوں. شکر ادا کرتا ہوں اس سارے وقت کے لیے جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے. شکر ادا کرتا ہوں ان تمام بلیسنگز کے لیے آپ نے جو عطا کی ہیں. اس خوبصورت دن کے لیے جسے فادرز ڈے کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. رب الفاج, میں اس کے لیے شکر ادا کرتا ہوں. آپ کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے اس کلیسیا کو آپ کی حضوری میں رکھتا ہوں, آپ کے پاس لے کر آتا ہوں. خدا باپ آپ کی حضوری میں ہے, یہ ہمارا میان ہے. اس چرچ کو, اس کلیسیا کو خدا باپ اپنے وعدے کے مطابق وہی برکت دیں جو آپ نے اپنے بندے کو دی کہ زمین پر ریت کے ذروں اور آسمان پر ستاروں کو گن لے. اسی قدر خدا باپ
اس چرچ کی کلیسیا کو بڑھائیں، ان میں پیار رہے، محبت رہے، اور یہ کلیسیا آپ کے جلال کا باعث رہے۔ خدا باپ، ہم سب کا مل بیٹھنا آپ کو پسند آئے، ہماری شان ہماری بڑائی کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے ہر اٹھنے بیٹھنے، آنے جانے، کہنے سننے سے آپ کا نام تمجید اور جلال پائے۔ برکت دیں، فضل کریں، مسیح ذوالجلال کے نام سے، آمین آمین۔ آخری بات کروں گا پاسٹر جی، آپ کو آنا ہوگا۔ بہت شکریہ، آپ سب نے ہمیں بڑے خوبصورت، بڑے وارم ویلکم کیا۔ میں اپنی طرف سے، پاسٹر جی آپ کی اجازت سے بھی، آپ کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا، اور میں اکثر جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں کہتا ہوں کہ ایک تو آپ ہمیں خادم کہتے ہیں، پھر پہلی کرسیوں پر بٹھاتے ہیں، کہیں کہیں تو پھر ہار بھی پہنایا جاتا ہے۔ بڑی پذیرائی، اٹس این آنر، اٹس این پریولیج، وی ڈو ریئلی اپریشیٹ، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ کلام کی خدمت کرنے والے دو چند عزت کے لائق ہیں۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ایک نوکر کا، ایک خادم کا ایسا استقبال ہے، تو جس دن اس خادم کا مالک آئے گا اس دن کیسا استقبال ہوگا؟ تیاری کیجیے گا، ساری دعوت کے لیے، ساری محبت کے لیے، سارے مواقع کے لیے خداوند کی شکر گزاری اور آپ کی شکر گزاری۔